جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے زمین پر آخرکار پہلی بار تصویر بھیج دی ہیں۔ جن کی مدد سے انسان ماضی میں جھانکنے کے قابل ہو گیا ہے اور انسان نے ان تصویر کی مدد سے کئی ارب سال پرانے مناظر دیکھے ہیں۔ یعنی کہ انسان نے ٹائم ٹریول کیا اور 13 ارب سال پرانے مناظر بھی اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم دیکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، 12 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ کچھ تصویر جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے زمین پر بھیجیں اور ساری دنیا یہ تصویر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ آخر ہے کیا اور اس کی مدد سے انسان ماضی میں کیسے جھانک سکتا ہے؟ اس کو ٹائم مشین کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی اس کے ذریعے انسان ٹائم ٹریول کیسے کرے گا؟ انسان اس کائنات کو بنتے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ یعنی کہ آغاز اور اس کے بعد ستارے کیسے بنے، پلینٹس کیسے بنے، گلیکسیز کیسے بنی، ہم انسان کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ کیا انسان اس کی مدد سے ایلینز کو ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ کیا ان تصویر میں انسان نے دوسرے سیاروں پر لائف ڈھونڈ لی ہے؟ کیا ایلینز مل چکے ہیں؟ اتنے بڑے بجٹ سے اتنی بڑی ٹیلیسکوپ بنانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو دوستو، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی اور ایڈوانس ٹیلیسکوپ آخر کس نے بنائی؟ تو ابتدائی طور پر یہ ناسا کا منصوبہ تھا، لیکن اس پر آنے والے 10 ارب ڈالر کی کثیر لاگت کی وجہ سے ناسا نے اس کی تیاری میں یورپی اسپیس ایجنسی ESA اور کینیڈین اسپیس ایجنسی CSA کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ میری لینڈ میں ناسا کے GSFC نے اس دوربین کی تیاری کا انتظام کیا۔ اس ٹیلیسکوپ کا بنیادی آئینہ 18 حصوں پر مشتمل ہے، جو مل کر 6.5 میٹر قطر یعنی 21 فٹ رقبے کا بڑا آئینہ بنتا ہے۔ اس طرح یہ ٹیلیسکوپ تقریباً 25 مربع میٹر کا روشنی جمع کرنے والا رقبہ حاصل ہوتا ہے، جو ہبل دوربین سے تقریباً 6 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 1.5 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہوئے اپنا مدار بناتی ہے، جسے L2 کا نام دیا گیا۔ ناظرین، جو تصویر اس ٹیلیسکوپ نے بھیجی ہیں ان میں سے ایک تصویر ایسی ہے جو 5 کہکشاؤں کے جھرمٹ کی ہے، جو ہم سے 30 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ یہ تصویر 150 ملین پکسلز کی ہے اور 1000 فوٹوز کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ یہ کہکشاؤں کا واحد گروہ ہے جو اب تک انسان نے دریافت کیا ہے، جو یوں آپس میں جڑا ہوا لگتا ہے کہ 2 کہکشائیں ایک دوسرے میں ضم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاروں آپس میں ضم ہو جائیں گی۔ اگر اس واحد تصویر کو بڑا کر کے دیکھا جائے تو پس منظر میں ہمیں لاتعداد چھوٹی بڑی روشنیاں نظر آئیں گی۔ یہ روشنیاں دراصل ان کہکشاؤں کی ہیں جو ان 5 کہکشاؤں کے علاوہ ہیں، اور یوں اس ایک تصویر میں ہم ہزاروں یا شاید لاکھوں کہکشاؤں کو دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک شام میں کروڑوں اربوں ستارے اور سیارے ہوتے ہیں، اور ہماری کائنات میں اس طرح کی اربوں کہکشائیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے۔ اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب ستاروں سے ڈھکے چمکتے پہاڑوں اور وادیوں کی طرح کا خطہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایریا اصل میں کیرینا نیبولا کا ایک کنارہ ہے، جسے NGC 3324 کہا جاتا ہے۔ انہیں کاسمک کلف کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہاں نظر آنے والی پہاڑیوں میں جو سب سے اونچی ہے اس کی اونچائی 7 نوری سال ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں ستارے بنے، اور یہاں سخت الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں اور سٹیلر وینڈز جو کہ انتہائی گرم ستارے خارج کر رہے ہیں۔ ایک دوسری تصویر میں ہم ایک ایسے ستارے کا مشاہدہ کرتے ہیں جو 13.1 ارب سال پہلے وجود رکھتا تھا۔ اس پکچر میں آپ ساؤدرن رنگ نیبیولا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس منظر کے مرکز میں ایک کم روشنی والا ستارہ ہزاروں سالوں سے گیس اور دھول کے حلقے ہر سمت بھیج رہا ہے، اور ناسا کی اس ٹیلیسکوپ نے پہلی بار انکشاف کیا کہ یہ ستارہ مٹی میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ مرتے ہوئے ستارے کی آخری پرفارمنس ہے جو اس ٹیلیسکوپ نے فوٹو کھینچ کر ہمارے لیے سیو کر لی۔ ناظرین، یہ تصویر کہکشاؤں کے ایک جھرمٹ کی ہے جو کہ 4.6 بلین سال پہلے موجود تھا، جس میں کلسٹر کے آگے اور پیچھے بہت سی کہکشائیں تھیں۔ اس کلسٹر کے بارے میں بہت کچھ سامنے آئے گا جب محققین ویب کے ڈیٹا کو اور دیکھنا شروع کریں گے۔ یہ تصویر جو ہمیں 4.5 ارب سال پہلے کا وقت دکھا رہی ہے، ہمیں اربوں سال پیچھے لے گئی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہکشاں یا ستارہ 13 ارب سال پہلے وجود رکھتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ماضی میں جا کر دیکھ لیا تو شاید ہم کبھی جان پائیں کہ 13.7 ارب سال پہلے بگ بینگ کیسے ہوا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ بگ بینگ ہوا بھی تھا یا نہیں، کائنات کا آغاز کیا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جیمز ٹیلیسکوپ ماضی کی تصویر بھیج رہی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی شے کو اسی صورت میں دیکھ پاتے ہیں جب روشنی اس شے سے منعکس ہو کر ہم تک پہنچتی ہے۔ مثلا جب ہم خلا میں کوئی عظیم و شان دھماکہ دیکھتے ہیں جیسے کہ سپر نوا، تو وہ دھماکہ اس لمحے وقوع پذیر نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم تک جب دھماکے کی روشنی پہنچتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہمیں ماضی کی تصویر دکھا رہی ہے، تو یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کہ اس ٹیلیسکوپ کا پڑاؤ زمین سے 10 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے بھی یہ خلا کی وسطوں کو چیر کر گہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوستو، ہم اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہر کام کیسے کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی خلائی دوربین ہے جو بنیادی طور پر انفراریڈ روشنی کے ذریعے فلکی اجسام کو دیکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ انفراریڈ روشنی کیا ہے اور اس کی مدد سے کائنات کا مشاہدہ کرنے سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کس قسم کی نئی دریافتیں ممکن بنا سکتی ہے۔ نظریں انسانی آنکھ روشنی کے اسپیکٹرم کے ایک بہت محدود حصے کو دیکھ سکتی ہے، یعنی کہ صرف ایک مخصوص ویو لینتھ کی روشنی کو دیکھ سکتی ہے۔ اس مخصوص ویو لینتھ سے زیادہ اور کم فریکوینسی والی روشنی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ 1800 عیسوی تک کسی نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسانی آنکھ سے نظر آنے والی روشنی کی تنگ پٹی سے باہر بھی روشنی کی کوئی شکل موجود ہو سکتی ہے۔ آپ نے 7 رنگوں پر مشتمل روشنی کا اسپیکٹرم تو دیکھا ہوگا۔ اس اسپیکٹرم میں بائیں طرف آخر میں سرخ رنگ ہوتا ہے۔ اس سرخ رنگ کے قریب بھی روشنی کی شعاعیں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ سرخ رنگ کے قریب ہونے کی وجہ سے انہیں انفراریڈ شعاعیں کہا جاتا ہے۔ انفراریڈ اور الٹرا وائلٹ شعاعوں کی دریافت کے بعد سائنسدانوں نے روشنی کے اسپیکٹرم میں موجود دیگر شعاعوں کی تلاش بھی شروع کر دی، جس سے ریڈیائی لہریں اور گیما ریز سمیت کئی نئی اقسام دریافت ہوئیں۔ انفراریڈ شعاعوں کی ویو لینتھ اتنی کم ہوتی ہے کہ انسانی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں پاتی۔ ماہرین حیاتیات نے دریافت کیا ہے کہ کئی پرندے اور حشرات انفراریڈ شعاعوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح انہیں اندھیرے میں بھی بخوبی نظر آتا ہے۔ آپ کے گھر میں موجود ٹیلی ویژن کے ریموٹ کنٹرول میں بھی یہی انفراریڈ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح انفراریڈ سینسرز حفاظتی الارم، فائر الارم، سوراخ رساں آلات میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بس یہ نئی ٹیلیسکوپ دراصل انہی انفراریڈ شعاعوں کی مدد سے کائنات کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس طرح یہ کائنات کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نئی خلائی دوربین دراصل انفراریڈ شعاعوں کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ کرے گی۔ اس سے پہلے کائنات کا مشاہدہ کرنے کے لیے جو بھی خلائی دوربین استعمال کی جاتی رہی ہے وہ صرف نظر آنے والی روشنی کا مشاہدہ کرتی تھیں۔ اگرچہ ہبل ٹیلیسکوپ میں بھی مرئی روشنی کے ساتھ ساتھ انفراریڈ روشنی کو بھی دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، لیکن یہ صلاحیت بہت محدود تھی۔ اس لیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو خاص طور پر اس لیے بنایا گیا کہ وہ انفراریڈ شعاعوں کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ کر سکے، وہ ان شعاعوں کو بھی دیکھ سکے۔ اس طرح یہ کائنات کے کئی ایسے گوشوں کو دیکھ سکے گی جو ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹیلیسکوپ کائنات کے ماضی میں کس طرح دیکھ سکتی ہے، یہ ہمیں ٹائم ٹریول کیسے کروائے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری اس کائنات کا آغاز تقریباً 13.5 ارب سال قبل ایک بہت بڑے دھماکے جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے اس کے ذریعے ہوا تھا۔ کائنات کے آغاز میں یعنی ابتدائی چند کروڑ سال میں جو کہکشائیں وجود میں آئیں، ان سے نکلنے والی روشنی خلا میں 13 ارب سال سے سفر کر رہی ہے۔ اتنا زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے یہ روشنی بہت مدھم ہو چکی ہے اور عام دوربین کے لیے اس کی شناخت ممکن نہیں رہی۔ ظاہری بات ہے، اتنا عرصہ جو گزر چکا ہے، جبکہ جیمز ویب کو خصوصی طور پر اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ ان مدھم روشنیوں کو بھی دیکھ سکے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں کہ جب روشنی بہت زیادہ فاصلہ طے کر لیتی ہے، ریڈ شفٹ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جھکاؤ روشنی کے سرخ سرے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں ستارہ ہم سے اتنے لاکھ نوری سال دور ہے۔ تو سائنسدانوں کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ فلاں ستارہ یا کہکشاں ہم سے اتنے لاکھ نوری سال دور ہے؟ یہ فاصلہ ریڈ شفٹ نامی مظہر کی وجہ سے ہی معلوم کیا جاتا ہے۔ دور دراز ستارے سے آنے والی روشنی میں ریڈ شفٹ جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ دور واقع ہوگا۔ یعنی جب کسی دور دراز ستارے سے آنے والی روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو حاصل ہونے والی تصویر دراصل اس ستارے کی اس وقت کی تصویر ہوتی ہے جب وہاں سے یہ روشنی خارج ہوئی تھی۔ جیسا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی روشنی اتنے نوری سال کا فاصلہ طے کر کے آ رہی ہے، تو ہم دراصل اس ستارے کو اتنے ہی ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیلیسکوپ آخر دریافت کیا کرے گی؟ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کی مدد سے ہم اولین ستاروں کے مشاہدے اور ابتدائی کہکشاؤں کی تشکیل کو بہتر انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دور دراز کہکشاؤں میں ایسے پلانٹس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جہاں زندگی ممکن ہو۔ اس کی مدد سے ہم ایلین کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے
اور ایسی دنیایں جہاں انسان کی طرح کے یا انسان سے مختلف کسی بھی طرح کی جاندار رہ رہے ہوں، وہ ہم سے اربوں سال دور ہوں گے، اور شاید آج ہم انہیں اس ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو وہ ماضی کی ہی جھلک ہوگی۔ آج وہ شاید نہ ہوں، لیکن کسی بھی وقت میں کسی اور جاندار کو، زندگی کو کائنات میں انسان کے علاوہ ڈھونڈنا میرے خیال میں تو بہت ہی دلچسپ ہوگا، اور انسان کے لیے کائنات کو سمجھنے میں بھی معاون ہوگا۔ ابھی تک ہم نے اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے خلا کی وسطوں میں ماضی میں جھانک کر دیکھا تو ستارے بنتے نظر آئے ہیں اور سیارے بھی، لیکن کہیں اور دوسری مخلوق نظر نہیں آئی۔ لیکن جب ہم مستقبل میں مختلف سیاروں کو زوم کر کے دیکھیں گے تو شاید ہمیں کسی اور مخلوق کے شواہد بھی مل جائیں، کیونکہ اربوں کے کشاؤں کے کھربوں ستاروں کی لاتعداد سیاروں ایسے دیکھے گئے ہیں جو ہماری زمین کی طرح کے ہیں، اس لیے کسی اور زندگی کی کائنات میں موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیمز ویب بیس ٹیلیسکوپ نے ابھی ہمیں حیران کرنا شروع کیا ہے۔ آگے یہ ہمیں مزید امیجز بھیجے گی اور مزید انکشافات کرے گی جو شاید ہمارے آج تک کے نظریات کو بدل کر رکھ دے، ہماری معلوم سائنس اور علم کو تہ و بالا کر دے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی نئی اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں